اچھا جی، ہم نے کبھی نہ کبھی پٹھان کے ہوٹل کی چائے پی ہوتی ہے، اور بلکہ بہت زیادہ لوگ جو پینے والے ہیں وہ تو بڑا ریگولر پیتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی پٹھان کے ہوٹل سے کٹ پینا ہے یا چائے پینی ہے. لیکن اگر میں کسی سے پوچھوں یار جس پٹھان کے ہوٹل کی آپ نے چائے پی تھی اس کا نام کیا تھا، تو میرا خیال ہے شاید آپ کو 90% لوگ بھی نہ ملے ایسے جو وہ پٹھان کے ہوٹل کا نام بتا سکیں. وہ پتہ ہے کہ یار شاید المکہ ہوٹل تھا، کوئٹہ ہوٹل تھا، پتہ نہیں آغا مرچ گل ہوٹل تھا، کیا تھا، وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. وہ پورے ملک کے اندر پٹھان کے ہوٹل کے نام سے مشہور ہے، اور پورے ملک کے اندر لوگ اسی طرح پیتے ہیں. سب کو پتہ ہے، بیٹھیں گے کہیں سے بھی دو چار چھ دوست یار جمع ہوں گے، وہ وہاں بیٹھ جائیں گے، جا کے بولیں گے ہاں بھائی 2 کٹ لے آؤ، 4 کٹ لے آؤ، 6 کٹ لے آؤ، یا پوری چائے لے آؤ. ٹھیک ہے، تو وہ منگاتے ہیں چائے، بڑے ریگولر وہاں سے ہم پیتے ہیں، لوگ پیتے رہتے ہیں، ان کا معمول ہے. لیکن یہ جو پٹھان کے ہوٹل کی چائے ہے یہ کنزیومر بیسڈ پروڈکٹ ہے، یہ کنزیومر بیسڈ ہے. کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. اسی طرح کراچی میں ایک اور ہوٹل ہے جو فبی کے نام سے، ہوٹل کیا ریسٹورنٹ ہے یا آپ کہہ لیں کہ چائے آؤٹ لیٹ ہے، اور وہ فبی کے نام سے مشہور ہے، فبی کیفے کے نام سے. ٹھیک ہے، وہاں کی جو چائے ہے وہ آپ کو خوبصورت سا کپ لا کے دیتے ہیں، کپ کے اوپر گلاس ہوتا ہے، گلاس کے اوپر ایک سفید ڈھکن لگا ہوتا ہے، بڑی گرما گرم چائے آتی ہے. اس میں پھر فلیورز ہیں جی، اگر آپ نے کشمیری چائے پینی ہے، آپ نے الائچی والی پینی ہے، آپ نے فلاں والی پینی ہے، تو وہ ساری چیزیں اس کے جو بھی لوازمات ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں. تو وہ جو فبی کی چائے ہے وہ کسٹمر بیسڈ پروڈکٹ ہے، اور یہ جو پٹھان کے ہوٹل کی چائے ہے یہ کنزیومر بیسڈ پروڈکٹ ہے. آپ کو پورے ملک کے اندر کہیں اس کی پوچھنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی پٹھان کا ہوٹل، وہ پورا ملک میں پٹھان کے ہوٹل کے نام سے مشہور ہے، پورا ملک میں لوگ اسی نام سے اس کو جانتے ہیں، اسی نام سے پیتے ہیں، اور بہت سستی ہوتی ہے، ہر بندے کی رینج میں ہوتی ہے. آپ کو ایک کروڑ پتی آدمی بھی وہی پیتا مل جائے گا، اور آپ کو ایک بالکل جو دیہڑی دار طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، وہ بھی وہاں پہ آپ کو وہ کٹ پیتا اور چائے پیتا وہ مل جائے گا. یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے کسٹمر بیسڈ اور کنزیومر بیسڈ پروڈکٹ کے اندر. اگر میں آپ کو یہاں پہ لغوی معنوں کی بات نہیں کر رہا، یا انگلش ٹو اردو میننگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ایکچوئل میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی پروڈکٹ کو آپ ڈیسائیڈ کیسے کرتے ہیں. جب آپ اپنی ٹارگٹ آڈینس سیٹ کرنے لگتے ہیں، جب آپ یہ فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ مجھے اپنا اسٹور کیسا رکھنا ہے، اپنا انداز کیسا رکھنا ہے، اپنا ایمبینس کیسا کریٹ کرنا ہے، لوگوں کو میں کیا میسج دینا چاہتا ہوں، آپ کا جو انوائرمنٹ ہے، آپ کی جو ریٹ لسٹ ہے، آپ کے جو پرائس لسٹ ہیں، اور آپ کا انوائرمنٹ، یہ کوئی نہ کوئی لوگوں کو پیغام دے رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جو ایپل کا فون ہے یہ کسٹمر بیسڈ پروڈکٹ ہے، لیکن جو سیمسنگ کا فون ہے کنزیومر بیسڈ پروڈکٹ ہے. کوئی بھی اینڈرائڈ فون جو ہے وہ کنزیومر بیسڈ ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی 2-4 سال پہلے آئی فون کی وہ ہائپ نہیں تھی جتنی ہائپ اب بن گئی ہے. یعنی آئی فون بہت زیادہ بکنے والا موبائل فون نہیں تھا، اس لیے نہیں تھا. ابھی بھی اگر آپ اپنے جان پہچان والوں کے اندر پتہ کریں کہ جی کتنے لوگوں کے پاس آئی فون ہے، تو آپ کو آئی فون والے کم ملیں گے، زیادہ نہیں ملیں گے. کیونکہ آئی فون کا یہ دعویٰ ہے، آئی فون کا یہ نیریٹو ہے، ان کا بیانیہ یہی ہے کہ بھائی ہم اسٹیٹس کو کی علامت ہیں، ہم کسٹمر بیسڈ پروڈکٹ ہیں، ہم کنزیومر بیسڈ نہیں ہیں. ہم ہر کسی کو موبائل فون بیچنے پہ بلیو نہیں کرتے. ہمارے اپنے کچھ، ہم نے عام لوگوں سے ہٹ کر اپنے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز اور کچھ نارم سیٹ کر رکھے ہیں. جس کو ان پر چلنا ہے وہ ہم سے ہماری پروڈکٹ لے لے، جس کو نہیں چلنا وہ نہ چلے. آپ ہارلے ڈیوڈسن کی مثال لے لیں. ہارلے ڈیوڈسن بہت مہنگی ترین موٹر سائیکل ہے. آج آپ آرڈر کریں گے 5-6 مہینے کے بعد آپ کو ڈیلیور ہوگی، اور پتہ نہیں کراچی میں ہوتی بھی ہے کہ نہیں، مجھے آئیڈیا نہیں ہے. لیکن آپ کو لاکھوں روپیہ دینا پڑے گا، پھر انتظار کی زحمت بھی اٹھانی پڑے گی، اور پھر کہیں 6 مہینے کے بعد جا کے ہارلے ڈیوڈسن آپ کے پاس آئے گی. لیکن اس کی نسبت آپ اکبر روڈ پر چلے جائیں اور ہونڈا، یاماہا، سوزوکی وغیرہ وغیرہ کسی بھی بڑی کمپنی کی آپ موٹر سائیکل کسی بھی طرح کی اٹھا کے لے کر آ جائیے، وہ آپ کو بآسانی مل جائے گی. لیکن جو کسٹمر ہوگا وہ ہارلے ڈیوڈسن کا جو کسٹمر ہوگا وہ وہی لے گا. اچھا، آپ کو کبھی بھی کنزیومر کے ساتھ لائل کا لفظ نہیں ملے گا، کیونکہ کنزیومر لائل نہیں ہوتا، کسٹمر لائل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جو شان کا مسالہ استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی نیشنل کا یا کسی دوسرے کا مسالہ مہران کا استعمال نہیں کریں گے. وہ اس دکان کو چھوڑ کے کسی دوسری دکان اور اس اسٹور کو چھوڑ کے کسی دوسرے اسٹور پہ چلے جائیں گے، لیکن وہ مسالہ شان کا ہی لے کر آئیں گے. اسی طرح جو نیشنل کا نمک کھانے والے ہیں وہ نیشنل کا ہی نمک کھائیں گے، انہیں کی نمک حلالی کریں گے، وہ دوسرا نمک لے کر نہیں آئیں گے، لیکن شان کا شاید نمک نہیں لیں گے. اسی طرح جو جامع شیریں پینے والا طبقہ ہے وہ کبھی بھی روح افزا نہیں پیے گا، اور روح افزا پینے والا کبھی جامع شیریں نہیں پیے گا. آپ کو رمضان میں اس کا بخوبی آئیڈیا ہو جاتا ہوگا. تو یہ جس طرح لوگوں کے ساتھ، جس طرح افراد کے ساتھ، جس طرح تعلق داروں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ ہو جاتا ہے، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اسی طرح پروڈکٹس کے ساتھ بھی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. آپ پھر اس کے لیے لائل ہو جاتے ہیں. آپ کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کتنے کی ہے یا کتنے پیسے کی ہے. لیکن جو کنزیومر ہوتا ہے وہ پیسے دیکھ رہا ہوتا ہے،
اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یار یہ میں کیا چیز پی رہا ہوں، کیسی پی رہا ہوں، اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اس کا ایک اپنا وہ بولتا ہے، وہ سستے کو دیکھتا ہے، وہ پروموشن دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے جہاں سے سستا مل جائے، جہاں سے کم قیمت پہ مل جائے، کام نکل جائے، کام ہو جائے. لیکن کسٹمر یہ نہیں دیکھتا، کسٹمر کو اس پروڈکٹ سے لینا دینا ہوتا ہے. اس لیے جب بھی آپ اپنی کوئی پروڈکٹ لانچ کرنے لگیں، جب بھی آپ اپنے اسٹور بنانے لگیں، جب بھی آپ کوئی آف لائن یا آن لائن کام کرنا شروع کریں، تو آپ ہمیشہ اپنی ٹارگٹ آڈینس سیٹ کریں. اور ٹارگٹ آڈینس میں چیز ضرور دیکھیں کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کو کسٹمر بیسڈ بنانا ہے یا کنزیومر بیسڈ بنانا ہے. آپ کو ڈیفینس کے اندر اور بڑے بڑے علاقوں کے اندر ڈی ایچ اے میں ادھر ادھر آپ کو دکانوں پہ ساشے لٹکے نظر نہیں آئیں گے، پینٹین کے، ہیڈ اینڈ شولڈر کے یا دیگر چیزوں کے، پتیوں کے ساشے لٹکے نظر نہیں آئیں گے. اور اگر آپ یہاں پہ جو مضافاتی علاقے ہیں کراچی کے، جو کچی آبادیاں ہیں، یہاں پہ جو پرچون کی دکانیں ہیں، وہاں پہ آپ کو پینٹین کی، ہیڈ اینڈ شولڈر کی بڑی والی جو پش کر کے بوتل سے نکالا جاتا ہے شیمپو، وہ کبھی نظر نہیں آئے گی. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے ٹارگٹ آڈینس یہ نہیں ہے، یہ میری کنزیومر بیسڈ پروڈکٹ ہے، یعنی کنزیومر ہے میرے پاس جتنا بھی چاروں طرف موجود ہے، یہ مجھ سے وہی چیز خریدنے آئے گا جو اس کی رینج میں آئے گی، اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی بڑی بڑی برانڈز چل رہی ہیں، یہ کسٹمر بیس پہ چل رہی ہیں، ان کے کسٹمرز بنے ہوئے. دیکھیں جو گل احمد کا کسٹمر ہے وہ شاید بنینزا اور کھاڑی پہ نہیں جائے گا، جو کھاڑی اور بنینزا کا کسٹمر ہے وہ گل احمد پہ نہیں جائے گا. اسی طرح جس نے ایک دفعہ آئی فون لے لیا وہ دوبارہ پھر کوئی دوسرا فون نہیں لے گا، وہ آئی فون کے اوپر اسٹک ہو جائے گا، وہ وہی استعمال کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک کسٹمر بن چکا ہے، لائل کسٹمر بن چکا ہے، اور اب وہ کسی دوسری پروڈکٹ کی طرف شاید آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھے گا. اور یاد رکھیے گا کسی کسٹمر کو ناٹ اے کنزیومر، کسی کسٹمر کو کسی دوسری پروڈکٹ پر لانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. محض اشتہارات کے نتیجے میں، محض وہاں پر شیلف میں وہ چیز نظر آ جائے، اس کے نتیجے میں آپ کسٹمر کو اپنی طرف راغب نہیں کر سکتے. آپ کو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اگر ایک بندے کا مائنڈ سیٹ ہو جائے کہ یار یہ طے ہو جائے کہ میں نے یہ والی پروڈکٹ لینی ہے، اور وہ اس کو لیتا آ رہا ہے ایک زمانے سے، پتہ چلا جی ابا لیتے تھے اور اب میں لیتا ہوں اور میرے بچے لیتے ہیں، تو پھر بہت مشکل ہے کہ آپ اس کا مائنڈ سیٹ چینج کر سکیں اور اس کو ایک پروڈکٹ سے ہٹا کے کسی دوسری پروڈکٹ پہ لیں. اس کے لیے آپ کو بہت ایفرٹ، بڑی محنت کرنی پڑے گی، اور وہ پھر پورا ایک کام ہے. اس کے لیے بہت ساری مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہیں، اس کے لیے بہت ساری سیلنگ اسکلز ہیں جو آپ کو اپنے اندر یا آپ کو پروڈکٹ کے اندر وہ چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی. لیکن یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنا کام شروع کر رہے ہیں، اور کیونکہ آن لائن کے اندر بہت زیادہ یہ ابھی کام پیدا ہو رہا ہے، تو آپ کو اپنی ایک ٹارگٹ آڈینس سیٹ کرنی پڑے گی، اور نیگوسیشن کے بھی دیکھنا پڑے گا. کیونکہ یہ جو کسٹمر بیس پروڈکٹس ہوتی ہیں نیگوشیٹ نہیں کرتے، ان کی فکس پرائس ہوتے ہیں. یہ آپ جا کے ان سے نہیں بولیں گے اچھا 200 کا ہے، 2000 کا، اچھا بھیا چلو 1500 میں دے دو، چلو 1600 میں دے دو. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. 2000 کا تو مطلب 2000 کا ہے، 2 لاکھ کا ہے مطلب 2 لاکھ کا ہے. اور جو کسٹمر وہاں جا رہا ہے وہ اسی نیت کے ساتھ جا رہا ہے کہ میں نے 2 لاکھ کی چیز خریدنی ہے، میں نے 2000، 20000، 25000 کی چیز خریدنی ہے. اس پہ ڈسکاؤنٹ نہیں مانگنا، مجھے اس پہ پروموشن نہیں مانگنی، مجھے اس سے نیگوشیٹ نہیں کرنا کہ بھیا کم کر لو، بھیا زیادہ کر لو. نہیں، یہ نہیں ہوگا. جو فکس ریٹ ہے وہ فکس رہے گا. یہ کسٹمر بیس پروڈکٹ ہوتی ہے. کنزیومر بیس پروڈکٹ کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے، تمام راستے کھلے ہوتے ہیں، تمام آپشنس کھلے ہوتے ہیں. آپ بھی تیار ہوتے ہیں کہ چلو یار یہ ہے، اتنے پہ تو دے ہی دیں گے، اتنا تو ہو ہی جائے گا. یہ تو یہ ساری چیزیں ہیں. ان کو اگر آپ نظر میں رکھیں گے تو بزنس کرنا آسان ہوگا. اگر ان ساری چیزوں کو نظر میں رکھیں گے ٹارگٹ آڈینس تلاش کرنا آسان ہوگا. اگر آپ ان فیکٹس اینڈ فیگرز کو نظر میں رکھیں گے تو آپ کو اپنی پروڈکٹ رینج بنانے میں آسانی ہوگی، ادروائز آپ مشکل میں پھنس جائیں گے. اس لیے ہمیشہ کسٹمر اور کنزیومر کا فرق جان کر جئیں.